عبدالرزاق بیری صاحب نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ موجودہ مہنگائی کے دور میں جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کی ہمیں سپورٹ کس طریقے سے کی جائے. تو اس کے حوالے سے الحمدللہ مشورے میں یہ بات آئی کہ جو روزمرہ اشیاء ہیں اس کے لیے جو لوگ ہیں وہ بعض اوقات ہمارے یہاں کوئی کرائٹیریا تو ہے نہیں, چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں کہ لوگ کتنا منافع رکھ کے اور خاص طور پہ ایس کیا. تقریباً الحمدللہ اس وقت روزانہ کی بنیاد پہ 8 سے 10 لاکھ روپیہ ایوریج ہماری سیل ہے, جو کہ اب ٹوٹل 6 گھنٹے کے لیے شاپ ہماری کھلتی ہے. اور انشاءاللہ ہم قریب کراچی کے آپ مختلف ایریاز میں امت سستا اسٹور کی ڈیفرنٹ برانچز دیکھیں گے. تو ہمارے یہاں پاس آج جو آئے ہوئے ہمارے مہمان ہیں وہ جس شعبوں سے بھی ہیں الحمدللہ ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ ان کی بھی اگر جہاں تک بھی رسائی ہو شوگر مل والوں کے ساتھ, رائس مل والوں کے ساتھ یا ڈفرینٹ اشیاء خردنوش کے حوالے سے فلور مل والے کچھ ساتھی ہمارے آئے ہوئے ہوئے ہیں اور مزید لوگوں کو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہم میں میکسیمم ڈسکاؤنٹ کے اوپر چیزیں دیں اور جس ریٹ کے اوپر آپ جو چیز ہمیں پرووائڈ کریں گے ہم الحمدللہ وہ چیزیں آگے اسی ریٹ پہ نچلے طبقے تک عوام الناس تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. اور ہماری کوشش بھی ہے اور ہماری یہ چاہت بھی ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ جو کام ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے, کیونکہ جس طریقے سے یہ غریب اور نادار اور سفید پوش افراد کی مدد کر رہے ہیں اور جس انداز میں مدد کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے. کیوں کہ یہ لوگوں کو مچھلی پکڑ کر نہیں دے رہے, ان کو مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں, ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھا رہے ہیں, ان کو روزگار کے وہ مواقع فراہم کر رہے ہیں جس سے نہ صرف ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو بلکہ وہ اپنے خاندان کے کفیل بن سکیں, خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں, وہ زکوٰۃ لینے کے نہیں زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست اقدام ہے. اور مولا علی کا ایک قول ہے کہ لوگوں کی امیدوں کا تم سے وابستہ ہونا, لوگوں کی امیدوں کا تم سے وابستہ ہونا اللہ کی عنایتوں میں سے تم پر ایک عنایت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ صاحب حیثیت ہیں, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں. مشن کے تحت شروع کیے اور ماشاءاللہ میں یہاں ویلکم بھی کرتا ہوں کہ ہمارے عرفان قریشی صاحب جو سفیر ہاسپٹل اورنگی ٹاؤن نمبر 4 میں واقع ہے اس کے سی ای او صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, عرفان قریشی صاحب, شہباز نمی صاحب. تو ماشاءاللہ ان کی کاوشوں کو بھی سراہتا ہوں اور اپنی بزنس کمیونٹی کو, اپنے سول سوسائٹی کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ آئیں اس طرح کے نوبل کازز میں ہمارا ساتھ دیں, امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیں اور اس طریقے کے نیک کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے رحم اور برکتیں نازل کرے. میں سمجھتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ بھرپور طریقہ ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے. جزاک اللہ. میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جس کاز پہ یہ کام کر رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ تو خیر ثانوی سی بات ہے کہ ابھی ہم نے رکشے دیے ہیں یا آپ روزگار کیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی میں نے آپ کی ڈاکومنٹری سنی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یتیم بچوں کی کفالت ہے, لوگوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کو روزگار پہ لگانا, بجائے اس کی کہ ان کو زکوٰۃ صرف دے کے اپنی ذمہ داری سے مبرا ہو جانا. میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ دینا تو ہمارا فرض ہے, زکوٰۃ تو ہم نے سب نے دینی ہے, اگر ہم نہیں دیں گے تو وہ ہم پھر اللہ کو جواب دیں. جب کوئی بہت امیر ہے تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ اس کام میں جو ہمارے لوگ ہیں, جو مخیر لوگ ہیں, جو سب میں دیکھ رہا ہوں ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جو ہوتے بھی ہیں ہمارے ساتھ ان کاموں میں شریک بھی ہوتے ہیں, تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ امہ کی امہ کا جو یہ مشن ہے اس میں ان کو ساتھ دینا چاہیے. اور کم از کم جیسے ابھی انہوں نے لکھا ہے کہ 7,000 روپے میں ایک یتیم بچے کی کفالت ہو جاتی ہے. اسی طرح کھانے کا انہوں نے کارڈ بتایا کہ 4,000 روپے میں پورا مہینہ ایک بندہ کھانا کھا سکتا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وہ رسپانسبلٹی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ اللہ نے زکوٰۃ کی مد میں آپ پہ ذمہ داری لگائی ہے, اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو صدقات وغیرہ ہیں اس کی مد میں دیکھیں, یہ تو جب زکوٰۃ تو دینی ہے لیکن اللہ کی راہ میں جب ہم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو لوٹاتا ہے. یہ بات معمولی بات نہیں ہے. آج میں اس قابل ہوں کہ میں کھا سکتا ہوں روٹی, مجھے آگے آنے والی نسلوں کا نہیں پتا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ میری راہ میں دیں گے تو میں آپ کو نہیں لوٹا, آپ کو تو وہ لوٹائے گا لیکن آپ کی نسلوں کو بھی لوٹائے گا. تو ہاسپیٹل, ہومیوپیتھی کلینکس, دوائیاں, علاج, میڈیکل فنڈ, طب, یہ کیوں وجود میں آیا؟
اس کے پیچھے انسان کی ایک فطری خواہش ہے میری عمر لمبی ہو جائے، مجھے طویل زندگی کرتے ہیں، اس چیز کی بات نہیں ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ امہ ویلفیئر ٹرسٹ میں گہرائی کے اندر جا کر کے انوالو ہوں اور اس کے پروجیکٹس اور اس کے تمام منصوبوں کا جائزہ لیں۔ دعوے سے کہا جا سکتا ہے حالیہ پاکستانی سیلاب میں جس ادارے نے ٹاپ آف دا لسٹ پاکستان میں سب سے زیادہ متاثرین میں مکانات نہیں، ٹینٹ نہیں، منرل واٹر نہیں، راشن نہیں، یہ تو کیا، جس ادارے نے سب سے زیادہ متاثرین میں لاکھوں روپے آٹا، چینی، پتی، راشن تقسیم نہیں کر رہے، فروخت کر رہے ہیں تاکہ یہ جو سفید پوش، یہ جو مڈل کلاس، یہ جو غریب افراد ہیں یہ وہاں سے جا کر کے خریدے۔ خدا کی قسم کراچی کے مضافات میں اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سستا اسٹور ہے یہ جگہ جگہ کھل جانے چاہیے۔ زبردست مسجد ہے، آپ جائیے، کئی لوگوں نے یہ بھی خواب میں دیکھا ہے کہ وہاں پر جو یتیم بچے کھیل رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کئی اللہ والوں نے یہ خواب کے اندر دیکھا ہے، اگرچہ خواب شریعت میں کوئی حجت نہیں ہوتی لیکن فعال نیک ضرور ہے کہ انہوں نے یہ خواب میں دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، کئی اللہ والوں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ایسا نور، ایسا سکون، ایسا تقدس، ایسا تبرک اور برکت آپ کو محسوس ہوگی۔ آپ جائیے وہاں جا کر کے امہ چلڈرن اکیڈمی نوشہرہ کے اندر کام کریں۔ ہم یہاں پر مطالبہ یہ بھی کرتے ہیں اور ان حضرات کا یہ باقاعدہ اس چیز کا باقاعدہ منصوبہ ہے، پینڈنگ میں ہے۔ بلال مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، یہ کراچی کے اندر بھی یتیم بچوں کا ایسا ادارہ